نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ آیت نمبر 35 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 کو ہم دیکھیں گے۔ پہلے تھوڑا سا لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن اے آدم تم رہو۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے، آنتا تم وزوجک اور تمہاری بیوی، زوجک الجنہ کہ جنت میں، وا اور، کلا تم دونوں کھاؤ، جمع ہے یہ، منہا اس میں سے، رغدن خوب سیر ہو کر، بھر کر، پیٹ بھر کر، حیثو جہاں سے، شئتما تم جہاں سے چاہو تم کھاؤ، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے، یہاں پہ فا ورنہ تنبیہ کی جا رہی، فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے دونوں، من الظالمین ظالموں میں سے۔ دیکھیں اس میں کچھ سمجھنے والی بات نہیں ہے، ایک حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تم اور تمہاری زوجہ یعنی کہ حضرت اماں حوا کا ذکر ہے، تم یہاں پر رہو، کہاں پہ؟ جنت نما ایک جگہ یا جنت کے ایک حصے میں، کلا تم دونوں اکٹھے یہاں سے خوب سیر ہو کر کھانا کھاؤ یا جو دل چاہتا ہے وہ کھاؤ، بس ایک شرط یاد رکھنا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو۔ تھوڑی سی اس کو وضاحت سے آگے دیکھتے ہیں۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن، دیکھو تم آدم علیہ السلام یہاں پہ سکون سے آرام سے رہو، آنتا زوجک الجنہ تم اور تمہاری بیوی، کون؟ زوج، زوجہ بیوی کو کہتے ہیں نا۔ اب آگے سے بات آ رہی ہے جنہ کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے انسان یہ سوچے یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان میں ہی تھی اور آسمان میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ وہ جنت الفردوس نہیں تھی، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جنت الفردوس سے اگر وہاں پہ جب داخل کیا جائے گا تو اس شخص کو، اس بندے کو یا جو بھی ہوگا اس کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا، یعنی کہ جنت کے اندر جا کے واپس نہیں کوئی آئے گا، چاہے وہ کتنی بھی چاہ کر لے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مطلب جنت ایک ابدی ہے نا جگہ، وہاں سے تو واپس ریٹرن ہے ہی نہیں ہے کچھ۔ اس جنت میں تو آخرت میں جو بیسیکلی ہیں وہ سارے لوگ جائیں گے اور داخل ہو جائیں گے اور وہاں پہ پھر انشاءاللہ ہنسی خوشی سکون والی زندگی گزاریں گے۔ جبکہ آدم علیہ السلام جو ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ زمین میں ہی پیدا ہوئے، یہی حکم آیا ہوا ہے نا قرآن میں بھی کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور زمین پر وہ رہے، اور یہاں پہ چلیں اس کو سائنس کے حوالے سے بھی سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ یہ بایولوجی اور وہی دونوں کا اگر ہم مکسچر اس کی بات کو سمجھنے کے لیے لیں تو اس کے بعد یعنی کہ یہ کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے زمین کے اندر ہی شاید، واللہ عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یا جنت میں کسی اور مقام پر رہ رہے تھے جہاں پہ ہر طرح کے میوے، سکون، اناج، خوراک سب کچھ موجود تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ جب وہ اداس رہنے لگ پڑے تو ان کی اداسی کو دیکھ کے حضرت اماں حوا کو علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اور ان کے ساتھ ان کا دل لگا، اور پھر وہ وہاں پہ خوش بھی ہو گئے حضرت اماں حوا کو دیکھ کے۔ لیکن اس کے آگے یہ جو رہنے کا جو ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ وہ وہاں پر حضرت اماں حوا کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہاں مرضی جاؤ آؤ، بس کیا کرنا ہے تم نے، کلہا منہا رغدن حیث شئتما، کھاؤ اس میں سے با فراغت جتنا مرضی جہاں سے چاہو، یہاں ہر طرح کے پھل موجود ہیں، جو چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، بس کیا شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ یہاں پہ اس درخت کا نام کوئی نہیں بتایا گیا، بلکہ مطلب قرآن اس درخت کا ذکر کرتا ہے، لیکن درخت کون سا تھا، کون سا پھل لگتا تھا، اس کو کیا تھا، اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کی بات کی طرف الجھنا چاہیے۔ مقصد یہاں پہ یہ ہے، مقصد جو ظاہر ہو رہا ہے کہ فتکونا کیوں منع اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بات کا جواب ساتھ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ بات ہوا میں چھوڑ دی، آدھی چھوڑ دی، اس ہی آیت میں اس ہی جگہ پہ آگے سے یہ ڈیٹیل ہوتی ہے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب یہ بھی حکمت سمجھ رہے ہیں کہ مطلب علماء کے نزدیک یہ ہے کہ شاید یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی، اس کا حصہ تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے تمام کے تمام علوم سکھائے گئے، علم سکھایا گیا، ہر چیز کا ان کو جب دے دیا گیا، اور وہ انہوں نے فرشتوں کے سامنے جب اسماء الحسنی یا جو بھی سارا ذکر ہم نے سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات میں پڑھا کہ انہوں نے سارے نام بتائے، اور پھر ان کو شایع بھی کیا، پھر ان کو جب پوچھا گیا تو فرشتوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا علم ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام کے ساتھ ان کو عطا کیا۔ اسی طریقے سے جب ان کی اداسی کا سبب بنے تو اماں حوا کو بھی ان کو عطا کیا گیا، اور اس کے حوالے سے تو آپ اس حدیث سے واقف ہی ہوں گے، وہ پسلی ٹیڑھی والا واقعہ۔ تو یہاں پہ بیسیکلی بات یہی ہو رہی ہے کہ ان کو وہاں پہ کہا کہ رہو، بس تم یہ کرنا کہ درخت کے پاس نہ جانا، یہاں پہ فتکون من الظالمین، اور تم گمراہوں میں سے ہو جاؤ گے یا ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ درخت کا نام لینے کی میں نے بتایا کہ ذکر ضرورت نہیں تھی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے، اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے تاکہ سب سے پہلے انسان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ درخت کے پاس نہیں جانا، پہلا امتحان انسان کا اس کے پیدا ہونے کے بعد، کہ جس چیز سے میں منع کروں اس سے منع ہو جاؤ، ورنہ تم کیا کرو گے، نقصان اٹھاؤ گے، خطا اٹھاؤ گے۔ یہ ان کا ڈیمونسٹریشن کا پہلا حصہ تھا دنیا میں آنے کے بعد۔ دوسری بات، درخت کے پاس نہیں جانا، نہ جاؤ، کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب اللہ کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو وہ کرو، جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کے لیے نہ کہیں تو رک جاؤ۔ تو لہٰذا بعد میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس پیدا ہونے کے بعد یہ شرط ہے لگائی گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں دنیا میں یا جنت میں بھیج رہا ہوں، جہاں مرضی جو مرضی کرو، بس یہ ایک میری بات مان لو۔ اور دوسری بات کیا بتانی ضروری تھی؟ دوسری بات یہ، ایک تو اللہ کا حکم ماننا، دوسری بات یہ بتانا شیطان کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا، وہ اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے اور اس نے مہلت لی ہوئی ہے، شیطان نے مہلت دی ہوئی ہے، جب تک یہ دنیا ہے میں شیطان کہتا ہے کہ میں انسانوں کو بھٹکاتا رہوں گا۔ یہ مہلت، چونکہ یہ معاہدہ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے ان سب کے سامنے یہ بات ہوئی نا، پھر جب شیطان نے کہا کہ میں مہلت چاہتا ہوں کہ میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا، اور بس اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو میرے مومن بندے ہیں وہ نہیں بھٹکیں گے، بلکہ وہ میری طرف آئیں گے، چاہے انہوں نے مجھے دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو۔ دوسری بات ہو رہی تھی حضرت اماں حوا کے حوالے سے، تو وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ
چلیں میں ذکر کر دیتی ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں بھی سب سے جو ٹیڑھا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام میں کار کیا ہوگا؟ توڑ دے گا، توڑ کر رہے گا۔ اگر اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ہی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری وصیت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ بخاری کی روایت ہے یہ 3331، آپ خود بھی ضرور پڑھیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں، اب سوچنے کی بات ہے ان کو کب بسایا گیا تھا وہاں پہ، کب کہا گیا ٹھہرا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد جب انہوں نے اسماء الحسنہ سارے بتا دیے، اسماء حسنہ نہیں سوری، تمام اسماء کرام بتا دیے، جب انہوں نے سارے نام بتا دیے تو فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حقیقت واضح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بسانے کا حکم بھی دیا۔ پھر ان سے کہا آدم علیہ السلام کو کہ جنت میں رہو، جہاں سے جو مرضی کھاؤ پیو عیش کرو۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا گیا جہاں سے چاہو کھاؤ، ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ یہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ ان کی پہلی اور آزمائش تھی۔ تو لہذا شیطان نے کیا کیا، جیسے اگلی آیت ہے کہ کیا ہے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے ان کو بہلایا، پھسلایا، بھٹکایا اور ان کو کیا کیا، نافرمانی کی طرف۔ اصل میں وہ نافرمانی تو نہیں تھے کر رہے، وہ تو اپنی سادگی اور اپنی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سب ہر جگہ پہ اجازت دی تھی گھومنے پھرنے کی، وہ تو اسی طریقے سے چل رہے تھے۔ شیطان نے ان دونوں کو چونکہ پھسلانے کی قسمیں کھائی ہوئی تھیں، تو اللہ رب العزت نے کیا کہا سورۃ الاعراف میں کہ اس نے تم دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ ہوں۔ شیطان کبھی کسی کا خیر خواہ تھوڑی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا جب اس نے قسمیں کھائیں کہ میں نے ان کو بھٹکانا ہے، تو پھر اس نے بھٹکا کے رکھا۔ انہوں نے کہا، سننے میں آتا ہے، کچھ جگہ پر روایات سے ملتا ہے کہ اس نے الگ الگ باتیں کہی کہ تم اس درخت کے پاس جاؤ گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا نہیں ہو جائے گا۔ خیر یہ کھوج لگانے والی باتیں تو نہیں ہے، بات وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان سے بچو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں ان دوسرے معاملات میں پڑھنا چاہیے کہ کیا ہوا، کون سا کونا تھا، کون سے کونے میں نہیں گئے، کیا کہا کیا نہیں کہا۔ ہاں جو واضح دلیل جو نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اس شجر کے پاس نہ جانا ورنہ تم پریشان ہو جاؤ گے، اپنے اوپر خود ظلم کر بیٹھو گے، اور وہی ہوا کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں پھسلانے کی وجہ سے درخت کے پاس چلے گئے، صحیح ہو گیا۔ اسی طرح سے معاملہ ہے، یہ آسان سی اس کی تفسیر کوئی مشکل نہیں ہے، البتہ آگے سے جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو غلطی سے انہوں نے درخت کا وہ جو پھل کھا لیا جس سے منع کیا، تو پھر ان کو کتنی وہ احساس شرمندگی ہوا اور پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم خود خطا کار، دن میں کوئی ہزار غلطیاں کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔